اب ایک بات تو اب طے ہو گئی ہے نا، یعنی اس پہ تو فل سٹاپ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ عمران خان کی فیملی کا جب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسا کوئی بلڈ پریشر والا ایشو نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے ہمیں. اور صحت والے معاملے پہ عمران خان صاحب کی فیملی ہی اتھارٹی ہے، ان کو ہی بات کرنی چاہیے. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب کے یہ ایشوز ہیں اور اس کے بعد خود ہی کچھ کر دیا جائے تو کہا جائے گا پہلے سے اسٹیبلش تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے وہ سہیل آفریدی کا سپر فٹ تھے اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو صحت والے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سورسز جو بھی کہہ رہے ہوں، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میرا سورس میں بتا دوں گا کہ وہ میرا سورس کون سے 2 سورسز تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز والا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے اب اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. یہی وجہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب 27 سے پہلے کے چانسز اس لیے کم نظر آتے ہیں. کوئی سچویشن ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی، لیکن چانسز اس لیے کم نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت تک عمران خان صاحب کی بہنوں کا متفقہ طور پہ، تینوں بہنوں کا یہ ہے کہ عمران خان کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ان کی صحت کی تشویشناک خبروں کے جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور کسی کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا ہے. بالکل. لیکن آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اب 27 سپٹمبر کی کال کے حق میں بات کی منگل کو. باقی جہاں تک بات ہے یہ جو حکومتی منسٹرز بات کر رہے ہیں ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگر سہیل آفریدی 5 6 7 جگہوں پہ اسٹیٹ موومنٹ کامیاب کر لیتے ہیں تو پھر شاید عمران خان سے ملوا دیا جائے. اور حکومت کے وزراء یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آنے کے حوالے سے شاید منع کر دیں، جس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار وہ منع کریں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے 26 نومبر کے بعد یہ ضرور کہا تھا کہ ابھی آپ اسلام آباد نہ آئیں کیونکہ سچویشن اس وقت بہت ایسی بن گئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیونکہ موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے ان کی امریکہ کے ساتھ جتنی قربت ہو گئی تھی اور جتنا ہمارا نظام اور امریکہ اور ٹرمپ اور یہ سب قریب آ گئے تھے، تو اس کا عمران خان کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ابھی آپ دوبارہ اسلام آباد بلائیں گے دوبارہ 26 نومبر سے بڑا واقعہ ہو جائے گا، بالکل مرید کے سے بڑا واقعہ ہو جائے گا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ سچویشن اس طرح کی آ گئی ہے جس طرح کی موجودہ نظام خود پھنس گیا ہے. انٹرنل لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ کیا، حکومت کہہ رہی ہے انہوں نے یہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان نہیں روکیں گے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پریشر بن جاتا ہے تو 27 سے پہلے عمران خان سے ایک ملاقات کروا دی جائے اور پھر ان کی اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان کہہ دیں گے کہ 27 سپٹمبر کی. اور دوسرا، لیکن ایسا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہ عمران خان روکیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ملاقات والی بات ہے یہ پی ٹی آئی کا مومنٹم یہ بتائے گا کہ وہ ملاقات کراتے ہیں یا نہیں کراتے. اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی خبریں لیک کرنا ہوتا ہے نا جو حکومتی وزراء دے رہے ہیں، اس کا ایک تاثر ایک کنفیوژن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کنفیوژن یہ ہو جائے کہ نہیں بھائی شاید 27 کا لانگ مارچ نہ کرنا پڑے اور شاید اس سے پہلے ملاقات ہو جائے، حکومت کا فلاں منسٹر کہہ رہا ہے ایٹرا کی بتی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کال کس نے دی، سہیل آفریدی نے دی 27 سپٹمبر کی. انہوں نے ابھی جو انٹرویوز دیے 3 اینکرز کو یا جو انہوں نے سوالات جوابات ان سے ہوئے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ عمران خان بات چیت کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے، ہمیں مزاحمت ہی کرنی پڑے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ٹرک کی بتی ہے. اور انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ نکلے بغیر عمران خان رہا نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ نہیں مجھے لگتا کہ یہ، اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں بھی یہ کلیئرٹی ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا ورکر تو اتنا جذباتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 27 تو بہت دیر ہے پہلے کریں. اور آپ دیکھیں کہ ٹائم کیسے گزرا ہے، 5 اگست کو کہا 10 دن گزر بھی گئے. میرے خیال میں سر ان میں سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں نا جو ماضی میں پہلے کبھی کسی مارچ کا حصہ بنے اور نہ وہ بننا چاہتے ہیں. اس کو نا 2 طرح سے دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے تو بات کرنا آسان نہیں ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا بالکل کہ وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ مزے میں ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے حالات کے جبر کی وجہ سے گئے ہیں وہ ایک ایک دن اپنے ملک کو مس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ خوش بیٹھے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سیکیور ہیں، وہ وہاں پہ محفوظ ہیں. اگر کوئی امریکہ بیٹھا ہے یا یو کے بیٹھا ہے وہ وہاں پہ بھی خود کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ واقعات پاکستان سے باہر ہوئے ہیں. تو یہ بات کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ 27 سے پہلے کی کال دینی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہا ہے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے بڑے مزے میں بیٹھا ہے اور وہ مطلب اداروں کے کہنے پہ، ایجنسیوں کے کہنے پہ کر رہا ہے. نہیں بھائی، ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے گئے، ان کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا ہے. پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بہت دیر ہے پہلے ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جتنی بڑی لڑائی ہے اور
جو اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں جس طرح کے, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تیاری کی باقی زیادہ ضرورت ہے. جو 27 سپٹمبر ٹھیک کال ہے, میرے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا حق ہے. اسی طرح سے اب میں یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے تو وہ سارے غدار ہیں, اور نہ ہی دوسری سائڈ کو سمجھنا چاہیے. تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن جو مکالمہ ہے یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں آپ کو غدار قرار دیے بغیر یا کمپرومائز قرار دیے بغیر یا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہے بغیر میں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتا ہوں. سننے والوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے. میرا 27 سپٹمبر کے حوالے سے یہ پوری میں نے لمبی ویڈیو کی, اس میں نے یہی کہا کہ بھائی پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگ جتنی بڑی تعداد میں نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے اتنی بڑی تعداد میں تیار نہیں ہے. بالکل. اور پھر لوگوں کے اندر ایک خوف ہے, لیکن جب آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں 1 2 3 4 5 تو وہ خوف لوگوں کا ختم ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں نا 5 اگست سے لوگوں کا خوف نکلا, ابھی جب 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات لوگ نکلے, خوف لوگوں کا نکلا, کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں گی, خوف نکلے گا, لوگوں کو ایک حوصلہ ملے گا. تو ایک پوائنٹ آف ویو کا ایک وہ ہے اختلاف ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جیسے ہمیں اپنی رائے کا حق ہے ان کو ان کی رائے دینے کا حق ہے. اور دوبارہ یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ باہر بیٹھے ٹویٹس کرنے کی بھی قیمت ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر لاہور کا سہیل, اس نے ری ٹویٹ کیا, اس کو اٹھایا گیا, پیچھے اس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کی اہلیہ کی جو میت ہے اس کو ایمبولینس میں جیل لے جایا گیا کہ دیکھ لو اپنی بیوی کا چہرہ. تو یعنی ایک ری ٹویٹ کرنے کی بھی اس وقت کیا قیمت ہے. تو باہر بیٹھ کے بھی اگر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو وہ اتنا آسانی فیملی کے لیے مشکلات. میرا صرف اتنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ورکر ہے اس کے درمیان میں جو فاصلے پیدا ہو گئے نا, اس سے تحریک انصاف کی جو عمران خان کی رہائی کی موومنٹ ہے اس کو ظاہر نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی خود یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ طاقت ہے. اگر 8 فروری کا الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے تو اس کی وجہ عمران خان کی مزاحمت اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. بالکل. اور ایک جتنے لوگ اب سہیل آفریدی پہ تنقید کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب سمیت پی ٹی آئی کے لوگوں کی جیت کی وجہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کمپین کی, ایک ایک نشان یاد کروایا, مومنٹم بنایا سارا کچھ. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی اس پوری تحریک میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا, پاکستان سے باہر جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں وہ نکلتے ہیں. میرا صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ورکر ان کا فاصلہ ختم ہونا چاہیے. وہ ان کو سنے, وہ ان کو قائل کریں, وہ ان کو قائل کریں, اور اس کے بعد جس بھی کنسنسس اس کے اوپر چلیں. اور جو لوگ 27 سپٹمبر کی کال کی یہ کہہ کہ اس کی بائیک آؤٹ کی مہم چلا رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ دیر سے تو آپ نے نکلنا نہیں ہے, ان کے اوپر صرف میرا ہے کہ یہ تو وہ کوئی عمران خان کا فائدہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آخری سوال, 20 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ گراؤنڈ پہ بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آ سکیں گے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, 2.5 لاکھ لوگ پہلے دن نکل آئے نا کے پی سے, پنجاب سے, ملک کے مختلف حصوں سے. 2.5 لاکھ اگر لوگ نکل آئے نا اور ایک مومنٹم بن گیا تو 20 لاکھ نکل سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا کسان تنگ ہے, آپ کا تاجر تنگ ہے, آپ کا نوجوان تنگ ہے, آپ کا سرکاری ملازم تنگ ہے, آپ کے ہر پاکستانی 99.99% پاکستان کے لوگ اس وقت تنگ ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو گیس کی قیمتیں ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہے, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, جو انسرٹینٹی ہے, جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, مطلب ہر طرف سے ایک مایوس کن خبریں ہیں. کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے, بلوچ علاقوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہے, پشتون علاقوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہے. ہر طرف ایک لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے یہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل 20 لاکھ لوگ نکل سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی مومنٹم بنانے میں اسی طرح سے جس طرح سے لگے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا اور ان کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا ان کی ایکٹیویٹیز کو آگے پہنچا کے لوگوں کو حوصلہ دے اور تیار کر. 20 لاکھ لوگ کوئی بڑی تعداد. 5 لاکھ تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر رجسٹر ہو گئے ہیں نا, یہ تو ابھی ان کا دعویٰ ہے نا. اور پنجاب سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے سب سے زیادہ وہاں سے رجسٹر, یہ ان کا دعویٰ ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں نے جو ایک چیز فیل کیا نا, میں مختلف حصوں میں, ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں, خوف ہے لوگوں کے اندر جو کچھ مرید کے میں ہوا 26 نومبر. لیکن ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب فائنل کال ہوگی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز میں اب ہم نے نہیں آنا, کہ فلانا جلسہ ہے تو فلانی ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو فائنل
انہوں نے کال کا دیا ہوا 27 سپٹمبر، اگر اس پہ آتا ہے 27 سپٹمبر اور نکلتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بس ایک بار تو نکلنا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب تک یہ موجودہ سسٹم رہے گا تو ہر آنے والے دن پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. اب کوئی ایک بھی پاکستانی محب وطن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ یہ حکومت اگر چلتی رہی تو پاکستان کے لیے کچھ بھلا ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوگی. ایک بھی پاکستانی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.